اسی طرح ایک بڑا تب مستند واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے، تو ایک آواز آئی کسی کی، اس نے کہا کہ بھائی اگر تم 1000 دینار مجھے دے دو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ اور عمل بتلاؤں گا جو تمہاری ہر مشکل کو حل کر دے۔ 1000 دینار بڑی قیمت ہوتی ہے۔ ساری بستی کشتی والے خاموش رہے، اس میں ایک سیٹھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس پیسے تھے، اس نے آواز نکالا، اس نے کہا جی میں 1000 دینے کے لیے تیار ہوں، آئیں لے لیں۔ انہوں نے کہا مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم 1000 دینار لے کے دریا میں ڈال دو، مجھے پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے 1000 دینار لے کے دریا میں ڈال دیا۔ اب لوگوں نے کہا اس سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں دنیا میں۔ یہ کیا آواز آ رہی، کس کی آواز ہے؟ نہ تو بندہ نظر آتا ہے، نہ پیسے لینے والا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا دریا میں ڈال دیا، میں ڈال دی۔ 1000 دینار دریا میں ڈال دی بیوقوف آدمی۔ اس نے کہا ابھی تمہیں کیا تکلیف ہے، میں نے اپنے ڈالے ہیں، تمہارے تو نہیں ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اسی اثنا میں دریا میں طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی مر گیا، کوئی ڈوب گیا، صرف ایک تختہ بچا جس پر یہ سوار تھا، اور وہ تختہ کنارے آگے لگ گیا۔ تو اس نے کنارے پہ چلنا شروع کر دیا کہ بھی کہیں آبادی میں پہنچوں تو کہیں جاؤں نا، کدھر جاؤں؟ نہ اسباب ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کچھ ہے، پانی تو چلو ساتھ ہی دریا چل رہا ہے۔ چلتے 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 آگے آیا، دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے۔ وہ تو دیکھ کے دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا کہ ایک محل کہاں ہے، یہ کوئی آبادی تو نہیں نظر آ رہی۔ اور نے کہا چلو یار بھوکے رہنے سے تو اچھا ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹا دی، اتنا بڑا محل ہے تو کچھ نہ کچھ روٹی تو دے ہی دیں گے۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکی نے آ کے دروازہ کھولا، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنا اللہ نے اس کو جمال دیا تھا اور حسن دیا تھا اور انگارہ آنکھیں دی تھیں اور بال دیے تھے کہ یہ تو دیکھ کے بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میری کہانی مت پوچھو، میں مسافر ہوں، بھٹک گیا ہوں، ڈوبتے ڈوبتے بچا ہوں، کچھ کھانے کو ہے تو وہ دے دو۔ انہوں نے کہا کھانے کے لیے سب کو آؤ میرے ساتھ۔ اندر لے گئی تو میز پہ انواع و اقسام کے کھانے لگے ہیں، پھل لگے ہیں، فروٹ لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کھاؤ جتنا کھا سکتے، لیکن کھانے کے بعد جلدی سے نکل جاؤ میرے اس محل سے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہے، اس نے مجھے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اسی نے یہ سارا مال بنایا ہے، وہی یہ ساری نعمتیں لے کے میرے پاس آتا ہے، اور وہ مجھے آ کے اتنا تنگ کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں زنا سے تو بچی ہوئی ہوں، لیکن باقی وہ مجھے نہیں چھوڑتا، تقبیل، بوسہ، یہ وہ، میرے بدن سے کھیلنا، لیکن اللہ نے مجھے زنا سے بچایا ہے کہ میں دروتی رہتی ہوں، دعا مانگتی رہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے زنا سے بچا۔ انسان ہو جن ہو، زنا تو زنا ہے۔ اور اس نے کہا کہ ابھی اس کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، وہ بڑا ظالم جن ہے، تمہیں مار ڈالے گا، تم فوراً نکل جاؤ۔ اس نے کہا بی بی بات سنو، اگر میں نے مرنا ہوتا دریا میں نہ ڈوب جاتا۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ مجھے مارنا نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا، اور اگر جن نے آگے مجھے مار بھی ڈالا، تمہارا کیا قصور ہے؟ تم آرام سے بیٹھی رہو۔ اس نے کہا کہ میں نے بڑا عجیب قسم کا مشروب بنے ہوئے تھے پیا، زندگی میں میں نے ایسی چیزیں نہیں کھائی تھی، نہیں پی تھی،
اتنی دیر میں او شور اٹھا، گڑگڑاہٹ ہوئی اور جن آ گیا. اور اس نے دور سے مجھے دیکھا اور اس نے اس لڑکی نے کہا یہ کون اجنبی ہے جو میرے محل کے اندر آیا ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کون ہے. اور اس نے کہا کہ اچھا میں اس کی گردن تو توڑوں گا ہی، لیکن آج تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا. پہلے تمہارے بدن سے لذت حاصل کروں گا، پھر تمہیں مار ڈالوں گا. وہ کہتے ہیں وہ بزرگ نے جو دریا میں جب مجھے پیسے ڈالے تھے نا، ایک وظیفہ بتایا تھا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. کہ جب کوئی مصیبت ہو یہ پڑھا کرو. وہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا گیا، جن جو ہے نا وہ جل گیا، اپنی آگ میں خود جل گیا میرے وظیفہ پڑھنے سے. تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو تم نے میری جان بچائی. اب یہ جتنا جواہر پڑے ہیں، جو زیورات پڑے ہیں، سب لپیٹو، لو یہاں سے نکل چلو. وہ جن تو چلو مر گیا، اس کا کوئی اور بھائی نکل آئے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے سامان اٹھایا، اس میں ایسے ایسے جواہر تھے، ایسے ایسے موتی تھے کہ میں تو تصور بھی نہیں کر. اس کو لے کے ہم چل پڑے، چلتے 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 دریا کے کنارے کشتی بھی تھی. اس کشتی والوں کو اس لڑکی نے کہا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں. تو کشتی والے ٹھہر گئے، انہیں ادب کے ساتھ میں بٹھایا، دوسرے کنارے پہنچایا. ان کے ماں باپ نے جب دیکھا وہ تو خوشی سے بے ہوش ہو گیا. انہوں نے کہا کہاں کیسے؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا. انہوں نے کہا بھائی بات سنو، تم ذریعہ بنے ہو ہماری بیٹی کی عزت اور جان بچانے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تنہائی میں محل ہو، آزادی ہو، تنہائی ہو، جمال ہو، حسن ہو، اور تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ دلیل ہے تمہاری عفت کی. ہم اپنی لڑکی کا خوشی سے تمہارے ساتھ نکاح کرتے. اور نے کہا جی میں نے تو 1000 دینار دیا تھا نا، اللہ نے مجھے کروڑوں دینار دے دیا. اور برکت کیا تھی صرف اسی آیت مبارک. اس لیے اب دیکھیں یہ کتنی شان والے لوگ ہیں کہ ان کو الٹنے پلٹنے